السلام علیکم ناظرین، نوید الہی حاضر ہے پروگرام کار سرکار کے ساتھ۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے تو موضوع ہے جو کہ بہت ہی گرما گرم خبر ہے۔ کل تجویز دے دی الیکشن کے لیے صدر مملکت نے۔ الیکشن کب ہوں گے، یہ تجویز جو ہے اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری اہم بات جس پہ بات کریں گے وہ ہے معیشت کو قابو کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے جو نتائج آ رہے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اور تیسرا اہم مسئلہ جو دہشت گردی کا ہے، چترال میں ایک بڑا واقعہ ہوا جس میں جوان بھی شہید ہوئے اور ان کو ریپلس کر کے واپس افغانستان میں دھکیل دیا گیا، اس پہ بات کی جائے گی۔ اور ہمارے ساتھ آج ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اقبال شاہد صاحب، خرم اسلم خان صاحب اور عبدالستار خان صاحب۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ تو ہم پہلے آغاز کرتے ہیں اس بات پہ کہ شاہد صاحب، یہ جو پریزیڈنٹ الوی صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ 6 نومبر کو، یعنی جب وہ 89th ڈے ہوگا تو تب الیکشن کروا دیے جائیں، یعنی ایک تجویز دی ہے انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت جو 48 آرٹیکل 48(5) کے تحت یہ ان کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ تجویز دی ہے۔ اور اس پہ کئی قسم کی آرا آ رہی ہیں کہ یہ تجویز ہے اور قابل عمل نہیں ہے اور ایسے خود نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ کے خیال میں اس کی قانونی اور آئینی اور سیاسی اس کے کیا مثمرات ہیں؟ بہت شکریہ۔ اصل میں چیزیں تو واضح ہے اور آئین میں باقاعدہ جو چیزیں ہیں بالکل واضح ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی جو ہے اپنے مطلب کہ اس میں چیزیں نکال لیتی ہے، اور ہمارے جو آئینی ماہرین، جس کو ابھی آپ نے کہا آئینی ماہرین بھی ڈیوائیڈ ہیں۔ آئینی ماہرین پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ تقریباً تمام ادارے، تمام معاشرہ، تمام طبقہ کے لوگ اپنے پسند ناپسند کے معنی تلاش کر لیتے ہیں۔ بات تو سیدھی سی ہے کہ آرٹیکل جو 48 سب سیکشن 5 کے تحت صدر مملکت کو ہی آئین میں اس چیز کا اختیار حاصل ہے کہ قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے ریزالویشن کے بعد وہ انہوں نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران، جس کی حکومت کے دوران جو بھی اجلاس ہوتے تھے قومی اسمبلی کے ہوں، سینٹ کے ہوں، میں ان کو اکثر ادھوری اسمبلی کہتا تھا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی امینڈمنٹ کی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے بھی جب حکومت اپنی مدت پوری ہو رہی تھی، اور اکثر روتے رہتے ہیں سیاستدان کے لیے، کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال یا کوئی بھی اسمبلی 5 سال مدت پوری نہیں کرتی، انہوں نے بھی 1 مہینہ انٹرم گورنمنٹ کو دینے کے لیے 2 دن پہلے اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر دی۔ یہ میں سمجھتا ہوں پارلیمانی تاریخ میں اس قسم کا جو ایکسرسائز تھی یہ بھی کنڈیمیبل ہے کہ 2 دن میں کیا ہو جائے گا، صرف آپ نے 1 مہینہ آگے لینا تھا۔ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ صدر مملکت نے اب اختیارات جو ہیں الیکشن کمیشنر ڈیٹ دے گا، صدر مملکت دے دیں، اس چیز سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ کیا آئین کے تحت ود ان 90 ڈیز الیکشن ہونے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے صدر مملکت نے کیا کہا ہے، اس نے یہ صاف لکھ دیا ہے کہ میرا اختیار ہے، لیکن اس کے دوران جو چیزیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، جو وفاقی وزارت لا پارلیمانی امور ہے، وہ اس بات کو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں کہ یہ اختیار الیکشن کمیشنر کا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے بھی اس پہ اپنی خیال کا اظہار کیا ہے کہ شاید جنوری کے اینڈ میں الیکشن کرا دیا جائے۔ خواہش ہو سکتی ہے، آئین تو آئین ہے، وہ تو چاہیں گے وہ بیٹھے رہیں، ان کو کون روک سکتا ہے، وہ بیٹھے رہیں۔ نہیں، لیکن ایک جو بے یقینی کا عالم تھا، پہلے بے یقینی کا عالم تھا کہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں جائے گی، وہ چلی گئی ٹائم پہ۔ اب یہ ایک بے یقینی کا عالم ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن اگر چند روز بعد یا مہینے کے بعد وہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، جو وجوہات ہیں سینسس کی وجہ سے یا اور ڈیلیمیٹیشنز جو ہیں ان کی وجہ سے، تو یہ میرا خیال ہے کہ لگتا تو یوں ہے جیسے ان 2-3 ماہ کے درمیان میں ہی کہیں الیکشن۔ وزیر اعظم کی بات پر ہمیں اعتبار ہے، کاش اعتبار ہوتا، ہم خوشی سے مار نہ جاتے۔ اچھا ہے اگر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے تو میں اس کو سیکنڈ کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے، اور ایسا ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب قصہ کیا ہے، کل کی آپ دیکھیں گے جو ڈبیٹ چل رہی ہے وہ مختلف الیکشن کمیشن کو اختیار ہے، صدر نے کیوں کیا ہے، ایون دن کے جو سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بھی شرم حیا نہیں آتی۔ الیکشن تو ہر سیاسی پارٹی مانگتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، تو جہاد کیا ہے کہ یہ الیکشن وہ صدر مملکت نے ڈبل گیم کی ہے، ان کو فرنٹ فٹ پر نہیں آنا چاہیے تھا، ان کا حق نہیں ہے، استحقاق نہیں ہے، وہ خالی کیوں نہیں کرتے ایوان صدر؟
صورتحال انہوں نے یاد کروایا کہ اگر آپ چاہیں تو سپریم کورٹ سے اس کی رہنمائی لے سکتے. تو خرم صاحب یہ آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این کے جو چیف ہیں میاں نواز شریف وہ بھی واپس آنے کا انہوں نے تاریخ دے دی ہے, تو کیا اس سے لگتا نہیں کہ یہ ساتھ ہی 6 نومبر انہوں نے تاریخ دے دی ہے, پرائم منسٹر نگران پرائم منسٹر جنوری کہہ رہے ہیں, تو لگتا ایسے ہے کہ انہی مہینوں میں الیکشن جو ہے ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو اگر تو ایک نارمل فنکشنل سسٹم اگر ہو تو پھر تو 90 ڈیز میں جو ہے صدر نے کہا ہے کہ 89 یعنی 6 نومبر کے بعد الیکشن نہیں جا سکتے, اس سے پہلے اس تک ہی ہوں. تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا, اور اس میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ آپ ریفرنس کریں سپریم کورٹ کو, اور اس سے کیونکہ اس میں جو آپ نے جیسے کہا کہ سینسس کا جو ہے اور اس میں ڈی لمیٹیشنز کا ہے وہ بھی ایک آئین کی ضرورت ہے. تو وہ جب ایک دو اپوزنگ جو کمانڈز ہوں کانسٹیٹیوشن کی, تو اس میں چیف الیکشن کمیشن آن ہز اون وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. ہی ہیز ٹو سیک ایڈوائس آف دی سپریم کورٹ. وہ تھرو گورنمنٹ وہ ریفرنس یہ فائل کر دیں تاکہ ان سے ان کا اوپینین لے لیا جائے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے, کہ پریسیڈنس کس کو ہے, ڈی لمیٹیشنس کو ہے یا الیکشنز کروانے کو. ایک تو یہ بات. دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں جو آئین ہے, جو قانون ہے, وہ اس کو انٹرپریٹ ہم کرتے ہیں پرسنالٹیز کو دیکھ. اب آپ نے جیسے خود کہا ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور جنوری یا فیبروری کی ڈیٹ ہے, تو وہ شاید یہ ہے کہ ان کی جو لیگل ان کے مسائل ہیں وہ شاید وہ یہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اس وقت تک شاید وہ ریموو ہو جائیں, اینڈ ہی bounce back as the party president and he can lead the election campaign. اور اگر اس کو تو دیکھا جائے پھر تو یہ لگتا ہے کہ جنوری یا فیبروری میں ہی الیکشن ہوں گے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ کسی ایک پرسنالٹی کے لیے آپ جو ہے اس قسم کے جو قوانین کو اس کو آپ اس طرح سے اس کی تشریح کریں. میں نے تو اس کا اندازہ لگایا کہ اگر وہ واپس آ رہے ہیں اور یہ 2-3 اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے الیکشن ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے الیکشن کے بارے میں بڑی ابہام تھا کہ شاید 6 مہینے یا 1 سال یہ نہ ہو اور اس دوران جو ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. تو میں اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اچھا یا برا ہونا تو علیحدہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اب یہ رخصت ہو جائیں گے کل, اور 17 کو نئے تو چیف جسٹس آ جائیں گے, تو ان کے جو لیگل جو ایشوز ہیں وہ شاید نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد ہی ان کا کوئی حل کوئی نکل سکے گا, کیونکہ ان کی جو لائف لانگ ہے ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو انہوں نے ریموو یہ کروانا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ 6 نومبر تک تو وہ شاید یہ پروسیس پورا, پھر ان کے اوپر یہ کیسز بھی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیل ابھی وہ پینڈ کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ شاید جب آئیں گے واپس تو ان کو گرفتار. تو میرا خیال یہ اچھی بات ہے کہ ایک سارے شامل ہوں, لیول پلینگ گراؤنڈ ملے ساروں کو, اور الیکشنز میں تمام لوگ شامل ہوں, تو یہ اچھا آغاز بھی ہوگا. اچھا ہے, کیونکہ خرم صاحب نے جو بات کی ہے وہ حقائق پر مبنی بات کی ہے, لیکن آپ کا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ اس کو اس لیے اپریشیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ درست ہے. اگر 1-2 مہینہ پہلے بھی آپ نے کہ 14 مئی کا انہوں نے کہا تھا الیکشن ہوں گے, تو نہیں ہو سکے, وائلیشن تو ہو چکی. انٹرم گورنمنٹ کا جو 90 دن کا ڈیٹ تھی وہ بھی آگے گزر چکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. تو تمام قوانین انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. اگر ملک کمفرٹیبلٹی کی طرف بڑھتا ہے تو 1-2 مہینے کی تو خاص کو بات ضروری نہیں ہے, لیکن کاش اس پر کوئی گارنٹی ایسی ہو. اگر میاں نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں, وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, ان کو وہاں سے لے مل جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ انکمفرٹیبلٹی جو ملک میں ہے وہ صاف ہو جائے گی کہ جس کو لوگ ووٹ دینا چاہیں. لیکن سب کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہونی چاہیے, سارے سیاسی جماعتوں کے لیے. ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ستار خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ پریزیڈنٹ الوی نے جو خط لکھا ہے اس پہ پی ٹی آئی بھی انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ انہوں نے بس ایک کارروائی کی ہے جس کا نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ کوئی امپیکٹ ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ان کی تنقید جائز ہے اپنی پارٹی کی ان کے اوپر؟ کہتے ہیں بچے کی جان چھوڑ دو. تو الوی صاحب کی، ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی دونوں طرف سے نا، ایک جو ان کے مخالف ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر، جو ان کے اپنے ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر. اور صدر عارف الوی کو اس لیے صدر بنایا تھا کہ ایک دن ان کو یہ دن دیکھنا پڑے. اب وہ یہ ہے نہ تو اپنے مخالفوں کو سیٹسفائی کر پائے بیچارے، نہ اپنے اپنوں اور غیروں نے ان کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا. وہ کہتے رہے خط جاری کرو جی، خط جاری کرو. اور نوید الہی صاحب ایک بادشاہ صاحب اتنے سیانے بندے کو میرے ساتھ بٹھا دیا آپ نے. کم میرے جتنے جو بلو پار ہوتا ہے نا، بلو ایوریج، ان کو بٹھا دیا کرو. آپ ایسے بندوں کو بٹھا دیتے اسٹار واٹس کو. اور یار کہنے کا مطلب ہے کیا وہ ڈیٹ دیتا ہے عارف الوی تو کیا اس دن الیکشن ہو جائے گی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے. اب دیکھو نا عارف الوی کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جیسے پہلے تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آپ اس کو ایمفسائز کرتے اور اس کو زیادہ، کیونکہ آپ تجویز دی، آپ نے تجویز نہ دیتے، آپ کہتے اس پہ الیکشن کرائے. لیکن اب آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر بیچارے نے ڈیٹ دے دی ہے، کوئی کر دیا ہے، خط لکھ دیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ کریں. دیکھیں وہ جو بندہ ہے نا، اب اس کی بات آتی ہے کہ جیسے عمر عطا بندیال ایک اور اسی طرح کا بندہ ہے، چیف جسٹس بھی صاحب ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا، 1-2 دن ہے، 3-4 دن ہے، 5-6 دن ہے. وہ ایک زمانے میں میں نے جا کے ٹی وی پہ بات کی تھی، میں کہا عمر عطا بندیال کو ججمنٹ دینی چھوڑ دینی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ آپ بھی ججمنٹ پہ ایگزیکیوٹ تو کرتے نہیں ہیں. جو ایگزیکٹو ہے انہوں نے اسے، وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے نا، وہ کرنا نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے عارف الوی صاحب کو مؤدبانہ گزارش ہے، 2-4 اس کے چاہنے والے ہوں گے وہ مؤدبانہ گزارش کریں گے آپ ایسی حرکت نہ کریں کیونکہ اس پہ تو عمل ہونا نہیں ہے. مجھے سمارٹ موو نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ ڈیٹ ہی دے دیتے تو کہنے آپ کو اختیار نہیں ہے، لابد لائن تھا. اب انہوں نے تجویز دی ہے کہ سپریم کورٹ جائے. یہ اتنا غیر امپورٹنٹ میٹر تو نہیں. شاہ صاحب مجھے آپ کی بات سے خوشی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کم از کم 1-2 بندے آپ کی طرح کے ہیں جو ڈاکٹر عارف الوی کو حوصلہ دیتے ہیں، ورنہ یہاں تو ان کی حوصلہ شکنی پہ تلے ہوئے ہیں. ان کی اپنی جماعت، خدا کی قسم کئی ایسے پی ٹی آئی والے ہیں، وہ میں کہ یار آپ بیچارے اس بندے کے اوپر چڑھے ہوئے ہو، آپ اس بندے کے اوپر آپ وہ باتیں کہہ رہے ہو جو موسٹ پروبلی کئی ایک جگہ پر آپ نے اپنے مخالفوں کے بارے میں وہ بات نہیں کی کہ یوں کرے. میری نظر میں نوید الہی صاحب، میری نظر میں پی ٹی آئی میں جو شریف ترین لوگ ہیں نا، میرے خیال میں، اب غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ شریف آدمی ہے. ڈاکٹر عارف الوی ادروائز ایک شریف آدمی ہے. وہ الگ بات ہے کہ پارٹی کا پریشر اور عمران کا پریشر سسٹین کرنا، آپ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر سسٹین کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کا نہیں کر سکتے. جس طبیعت اور جس مزاج کا وہ بندہ بن گیا ہوا نا، آپ اس کو نہیں کر سکتے. اب اس پریشر کو سسٹین کرنا، ایک آدھا میڈل تو عارف الوی صاحب کو صرف اس بات پہ مل جانا چاہیے کوئی عمران خان کا پریشر سسٹین کرتا ہے. یار دیکھیں نا، ایک پوزیشن ہے بندے کی، میں صدر ہوں، صدر ہونے کے ناطے سے جو مجھے کرنا چاہیے کئی جگہ پہ نظر آتا ہے عارف الوی صاحب بھی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کر دیا، وہ نگران صدر ہیں اس وقت، اور انہوں نے چلے تجویز دے دی ہے. یہ بھی چلے میں اس میں ایک بات میں ایڈ یہ کر دوں، یہ ساری بات ہوگی. اس کا آپ انالوجی اگر لیں تو 1857 سے پہلے جو تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت بادشاہ کی، حکم کمپنی بہادر. ایسے ٹھیک، بہت ٹھیک. لیکن نگران نہیں ہے، یہ ہے کہ نگران وہ ہوتا ہے جو صرف پریزیڈنٹ کے بعد آئے. یہ ہمارا دوسرا جو موضوع ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے، جس کی وجہ سے تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی معیشت بدحال ہے، اور اس میں بہتری لانے کے لیے، جو انتشار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، الیکشن بھی اس لیے شاید ڈیلے ہونے کی افواہ سازی ہوتی رہی کہ ایک جو اکانومی ہے وہ دیٹ شوڈ بی بیک آن ٹریک، اور اس کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں. اور کچھ ایفرٹس جو ہیں ایسی بھی ہیں جس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، جیسے کچھ ڈالر کو اور پاؤنڈ کو تھوڑا لگام پڑی ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا 2-3 چیزیں جس پہ میں پہلے خرم صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ایک تو نگران وزیر اعظم نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک ٹی وی پروگرام پہ ابھی کہا ہے کہ جو ایران سے پیٹرول کی اسمگلنگ تھی وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، جس میں اسکیم ہے، جس میں بہت قاتل شامل ہیں، لیکن ساری انہوں نے اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ڈال دی ہے بیوروکریسی پہ. اور انہوں نے بیان کیا ہے جی کہ وہ ڈپٹی کمشنر وہاں پہ ایک چٹ ایشو کرتا ہے اور پھر وہ
جاتی ہے وہیکل جاتی ہے ایران سے پیٹرول لے کے آتی ہے. اور اسی طرح کا اب میں دیکھ رہا تھا کہ انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ جنریٹ کی ہے جس میں انہوں نے بھی یہ تمام جو رسپانسبلٹی ہے کہ معیشت کو تباہی کی سمگلنگ پہ 76 ٹرانسپورٹرز پہ اور 29 سمگلرز پہ ڈال دی ہے. تو کیا یہی لوگ ذمہ دار تھے کہ جنہوں نے یہ تمام تباہی پیدا کی؟ دیکھیے پاکستان کا جو اکنامک جو پرابلم ہے یہ میکرو اکنامک کا پرابلم ہے. اسمگلنگ ٹھیک ہے اس کا ایک وہ ہے جزو، باقی یہ ہے کہ جو ایران سے جو آ رہا ہے تیل آ رہا ہے پیٹرول یا ڈیزل آ رہا ہے وہ ہماری جو فارن ایکسچینج میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو وہ بل کو ریڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ ایکسچیکر میں نہیں جاتا، جو اس کے ٹیکسز ہے وہ ایک اور بات ہے اس میں، لیکن جو ایران سے آ رہا ہے وہ ہمیں بہت ہی کم تو ریٹس پر یہ مل رہا ہے، اور ہم اس میں جو آؤٹ فلو آف جو ڈالرز ہے وہ اس میں اسے کمی آتی ہے. اور یہ سب چیزیں اس کے اور باقی یہ ہے کہ جو بارڈر ہے وہ اٹس مینڈ بائی ایف سی ناٹ بائی ڈپٹی کمشنر. نہ کوئی ڈپٹی کمشنر کا ادھر کون سا کوئی رول ہے. ہاں یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر آر ان کنائونس ود سرٹن لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ یہ کام یہ کرتے ہیں اور ایوری ون ہیز گاٹ گیٹس ہز اور ہر شیئر. وہ بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ وہ ٹیکنیکل تو لیول کے ہے مسائل، وہ نہ اسٹریٹجک نہیں. لیکن یہ تو کہا جا رہا ہے ان دونوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ستار خان صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور ایران کے ساتھ یہ اسمگلنگ ہے اور اس میں انہوں نے اسمگلرز پہ، سیاستدانوں پہ اور بیوروکریٹس پہ یہ بات ڈال دی ہے کہ ان کی وجہ سے ہوتا جا رہا تھا. لیکن جیسے خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بارڈر کے اوپر اگر 2500 وہیکل ڈیلی جا رہی ہے ایران سے آ رہی ہے، وہ تو ڈپٹی کمشنر خود تو نہیں کر سکتا، نہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے یا فورسز کے کنٹرول میں ہے. تو شاید جو کنٹرول کرنا چاہتے ہوں اور جو کر رہے تھے وہ خود ہی کنٹرول ہو جائے تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. نوید علی صاحب جس کا اختیار ہوتا ہے نا، اختیار میرا چل رہا ہے، میرے نیچے آپ تینوں کام کر رہے ہو، آپ تینوں کو پکڑ لیا جائے میں نے پھڑے کوئی نہ. اختیار تو میرا چل رہا تھا، میری وجہ سے میری سرپرستی حاصل تھی. اقبال شاید میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ کام کر جائے. اقبال شاید بھی کہتا ہے کہ سرپرستی ہوگی تو پھر میں کرنے تیار ہوں. اب سرپرستی جو بلوچستان کا ایران کا تیل ہو یا کوئی اسمگلنگ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ جو با اختیار ہوتے ہیں لوگ، اس میں ریاست بھی آتی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، اس میں فوجی ادارے بھی آتے ہیں، اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے. میں اس پہ یہ جاننا چاہوں گا، دیکھیں مجھے بھی یہ جب یہ کام شروع ہوا کہ معیشت کو لانے کے لیے ہم ہاتھ ڈالیں گے بگ فش کو اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور ڈالر بھی کچھ کنٹرول میں آیا، تو مجھے امید لگی کہ یہ کام ٹھیک ہونے لگا ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کے لوگ محکموں کے انچارج اور ایون کابینہ میں لگائے جا رہے ہیں کہ جن کے کردار کو بے داغ نہیں ہے، تو مجھے کچھ مایوسی ہونا شروع ہوتی ہے. پھر یہ جو میں نے رپورٹ کا حوالہ دیا انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ کا اور پرائم منسٹر کے اپنے بیان کا، اس سے مجھے مزید جو ہے وہ شک و شبے میں ڈال دیا کہ کیا واقعی ہی بالکل سیدھا سادہ آپریشن ہوگا جس سے معیشت جو ہے واپس قابو میں آ جائے گی، یا یہ کارٹلز جو ہیں وہ رول کرتے رہیں گے، کسی کو پکڑ لیں گے کسی کو چھوڑ دیں گے، اصل جو آپ جیسے فرما رہے ہیں وہ قابو نہیں آئیں گے. تو یہ کہاں پہنچے گا یہ کام؟ یہ آپ کے خیال میں یہ کامیابی ہوگی اس جو جدوجہد کر رہے ہیں معیشت کے لیے؟ اب جدوجہد کر رہے ہیں، چلو اکانومسٹ ہو، ٹیکنوکریٹ ہو، یا کم از کم وہ بندہ ہو جس کی نیت ٹھیک ہے، اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے. اب پاور کوریڈور میں جا کے آج میرا کھیل چل رہا ہے، مجھے پتا ہے مجھے اس چیز میں فائدہ ملے گا. میں نہیں دیکھوں گا کہ وہ آئینی طور پر، قانونی طور پر، عملی طور پر ملک کے فائدے میں جائے گی کہ نہیں جائے گی. میں تو یہ دیکھوں کہ میرا اس وقت مجھے اس مدد کی ضرورت ہے، اس فائدے کی ضرورت ہے، میں اس پہ لگ جاؤں گا. اب یہ جا کے اگر ڈالر کو کرتے ہیں، ڈالر آتا نیچے، ڈالر کتنا نیچے آئے گا؟ کیا لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 5 پیدا ہو جائے گا، کیا 25 روپے کا ہونا ممکن ہے؟ نہیں ہے. 9-10 روپے کا ریلیف ملتا ہے لوگوں. ہمارے ہاں لوگ تو امید ایسے ہے، پتہ نہیں کون سی چیز کو انہوں نے امید بنا دی ہے
کہ ذرا سا 6 7 8 روپے کا فرق پڑتا ہے تو پہلے وقت سے پہلے دعوے پہ آئے تھے، جناب 60 روپے تھلے جائے گا، جناب یہ 80 روپے تھلے جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے آپ 60 70 80 روپے کی بات کرتے ہیں، آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو پتا ہے یہ معیشت کیا ہوتی ہے، ڈالر کیا ہوتا ہے، کرنسی کیا ہوتی ہے۔ اور جس جگہ پہ جا کے اب اگر جنرل عاصم منیر صاحب آتے ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس ملک میں کوئی نگران حکومت نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا پولیٹیشین یا سیاستدان یا سیاسی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں؟ سارا کچھ یہی پتہ لگے گا نا۔ عام طور پر لوگوں کو تاثر یہی جائے گا کہ یار سارے ویلے کے ساتھ، وہ تو ویلوں کو بھی آپ اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر آپ ہی نے کام کرنا ہے تو ہم لوگ تو برائے نام ہی اپنی عزت کی بحالی کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جمہوریت ہونی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، اپنی عزت کی بحالی کے لیے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ہم نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اگر یہی ہونا ہے تو پھر جمہوریت جو جس طرح کی جمہوریت ہمارے پاس آئی ہے اور جس طرح سے جمہوریت کو ہم نے سمجھا، جس طرح سے جمہوری روایات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کام کیا ہے، تو پھر یہ جمہوریت پھر ہمیں بہتر اس سے ہوگا کہ وقتی طور پہ نا تعطل کا شکار ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر عاصم منیر صاحب نے کرنا، چیف آف آرمی اسٹاف نے کرنا، تو آگے سنبھال کے بیٹھ جائے، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پہلے کبھی اعتراض ہوا، 3 دفعہ ہو چکا ہے، کبھی ہم نے اعتراض کیا، کیونکہ ہمارے ہی بندے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو جب ووٹ پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے لیے اسٹیبلشمنٹ سے سپیس لینے کی کوشش کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ بھی حرکتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جب کمپیریزن میں آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل جاتا ہے، کمپیریزن میں وہ ایٹ پار ہوتے ہیں۔ کوئی غلط کام کیا ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہم اس لیے گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کبھی ووٹ ہی نہیں دیا۔ ہم نے ووٹ دیا تو سیاستدانوں کو دیا، سیاسی جماعتوں کو دیا۔ ہمارا گلہ سیاستدانوں سیاسی جماعتوں سے بنتا ہے، ہمارا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتا، کیونکہ ہم نے تو کبھی ان کو ووٹ ہی نہیں دیا۔ ہم جن کو ووٹ دیکھتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے، پاکستان میں ایک جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا اقبال صاحب، کیا یہ ہمارے پاس 25 کروڑ عوام میں سے کوئی چہرے نئے ایسے نہیں ہیں کہ جن کا اس طرح داغدار ماضی نہ ہوں، جو گھسے پٹے نہ ہوں، نئے چہرے آ جائیں؟ آپ نے وہی لوگ جو ہیں جن کے اوپر داغ ہیں ان کو لا کے دوبارہ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اگر آپ اصلاحات چاہ رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے اصلاحات کیسے کریں گے جو اس کی خرابی کا موجب بھی رہے ہیں؟ دیکھیں سر، میں ستار خان کی باتوں کو نا بڑے افسردہ دل سے بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ سب کو پتہ ہے، کہتے ہیں کہ بھی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ جس طرح چاند کے اوپر سے جو تصویر نیچے نظر آتی ہے وہ دیواریں چین کی نظر آتی ہے، اس طرح پاکستان ایک ساورنٹ کنٹری ہے، اس کا ایک بارڈر ہے۔ جب آپ دیکھیں کوئی جنگ ہوتی ہے تو جو ریڈار ہے وہ اس دشمن ملک کے اڈے کے اوپر جہاز موو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے فضا میں بلند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری انٹیلیجنس۔ سینکڑوں ٹرک آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے آ رہے ہیں، اور بارڈر پر کون حفاظت کرتا ہے؟ نہ آپ کرتے ہیں، نہ میں کرتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کرتا ہے۔ ایون ایک دور میں آئی ایس پی آر صاحب کے جو ڈی جی تھے، انہوں نے کہا تھا ہماری بغیر باہر کون جا سکتا ہے یا باہر سے آ سکتا ہے۔ تو یہ جو ٹرک آ رہے ہیں یہ پھر ان کو غالباً نہیں پتا ہوگا۔ ابھی آپ بلوچستان میں ٹیلی فون میں ملا دیتا ہوں، جس مرضی آپ ضلع میں کہیں میں ملا دیتا ہوں، سب کو پتا ہے کہ کون اسمگلنگ کر رہا ہے اور کون کون بینیفیشریز ہے۔ سردار بھی ہیں، سرکاری افسر بھی رنگ لیتے ہیں۔ یہاں تو ایک آئی جی صاحب تھے، انہوں نے میرے پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو جو فیڈرل گورنمنٹ نے این ایف سی ایوارڈ کے طور پر پیسے ملتے ہیں تو بانٹے جا رہے تھے۔ تو اجلاس کے بعد میں نے کہا سر ذرا مجھے ہی باہر نکال لیتے آپ۔ کہتے تو بھی اپنا ہے، تو بھی لے لے۔ وجہ یہ جس ملک میں یہ ہو رہا ہو، فینس 2640 کلومیٹر کی آپ حفاظت کر سکیں؟ چترال کا بھی آپ موضوع رکھیں گے تو مجھے بتائیے، اس وقت پاکستان میں پاکستان کا کوئی لیڈر نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں یہاں کوئی بندہ ایماندار نہیں ہے، ہیں وہ منہ چھپا کے پھر رہے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں۔ اقبال شاید قدم بڑھاؤ، مجھے لگتا ہے قوم آپ کے ساتھ ہو، تو میں کہا آپ قدم بڑھائیں نا۔ اچھا پیچھے مڑ کے آپ نے نہیں دیکھنا، ہو سکتا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہو قدم بڑھاؤ کوئی پیچھے نہ ہو۔ وہ تو دیکھو کہا تھا نواز شریف نے کہا تھا، وہ تو اس میں گلا میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ پیچھے کوئی نہیں تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے سودا کرنا چاہیے، تو نے کر لیا۔ اس پہ خرم صاحب سے ویوز بھی لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ کہت و رجال کا سما پیش کیا گیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ بس یہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو لا کے بٹھایا جاتا ہے اور کوئی اور صاف اور ایماندار سمجھدار نہیں ہے، بس یہی ہے؟ یہ جو ہے نا یہ ڈیفلیکٹ یہ کرنے کی کوشش ہے کہ یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے ایرانین پیٹرول ڈیزل کی یا اسمگلنگ آف آن ٹرانزٹ پہ، یہ
attempt to shy away from these structural reforms جو ہماری ایلیٹ جو ہے, جو ہمارا برسر اقتدار جو طبقہ ہے وہ کرنا نہیں چاہتا, اور یہ کہ یعنی کہ جو ریسورس کنسٹرینٹس ہیں وہ تو اس وجہ سے ہے صرف, حالانکہ اس کی یہ وجہ نہیں, یہ بھی ہے لیکن وہ اس کی بنیادی نہیں ہے وہ وجہ جو ہماری آج اکنامک جو سچویشن ہے. اس میں جب تک آپ یہ بڑے لوگ جو ہے جو ٹیکس سے باہر ہے یا جن کو سبسڈیز دی جا رہی ہیں, ایک رپورٹ تھی کہ 2 ٹریلین کے قریب ان انڈسٹریلسٹ کو اور دوسروں کو یہ ہم یہ سبسڈیز کو دیتے ہیں, تو جب تک وہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر نہیں آئیں گے یا ریئل اسٹیٹ ہے اس وقت تک یہ معاملے ٹھیک نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں روپی کی جو سرکولیشن ہے وہ بہت یہ بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو فورن کرنسی, اس وجہ سے فورن کرنسی اپریشیٹ ہوئی ہے. اور پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم نے بیان دیا اور جو انٹیلیجنس بیورو رپورٹ دے رہی ہے, یہ آپ کے خیال میں ہمارا رخ جو ہے دوسری طرف موڑنے کی ایک انجینئرڈ ایفرٹ ہے؟ دیکھیں یہ ٹیکٹیکل لیول کی یہ کوئی اتنے جو ہے وہ بنیادی اور بڑے ایشو یہ نہیں ہے, یہ ہے ضرور یہ پرابلمس ہے کہ یہ تو تقریباً 300 بلین جو ہے وہ اسی سے بچ جائے گا ہمارا. کس سے بچے گا؟ 300 یہ جو پیٹرول اسمگلڈ پیٹرول ہے اور ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو کارٹل جو آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے. ان کو 225 بلین. جی ان کو اب پتہ چلا جی, یہ رپورٹ سے پتہ چلا ہے اور پرائم منسٹر کے بتانے سے یہ نہیں پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح یہ پیٹرول آیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں وہ فورن ایکسچینج کی طرح اگر ہم امپورٹ اگر کریں تو وہ کتنا یہ انہوں نے سارا مدعا ڈال دیا. آپ سمجھتے ہیں اسمگلنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے یہ کہ ایسی تو مختلف راستوں سے پاکستان میں چیزیں لے آنی چاہیے. میں آپ کو 76 ٹرانسپورٹرز پہ اور 29 جو ہے اسمگلرز اس پہ ڈال دیا سارا کہ یہ ان کا کیا تھا. ابھی تو یہ ان کو روک لے جو ہے نا تو سارے حالات بہتر ہو جائیں گے. نوید الہی صاحب, جب آپ کی حکومت کوئی بھی ہو اس کو مافیا اور کارٹل کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو نوید الہی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو مافیاز اور کارٹلز کی ضرورت ہوتی ہے. مافیاز اور کارٹلز میں یہ ہوتے ہیں, ان کی خوبی ہے, ان کی کوالٹی ہے, ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ حکومت کو خاص موقعوں پہ بچا سکے. تو کارٹل اور مافیا پہ جب حکومت ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, کون سی حکومت ہے جو کارٹلز اور مافیا کے اوپر نہیں ہوئی, اب وہ سیو کرتے ہیں. اب نوید الہی نے تو تنقید کرنی ہوتی ہے ٹی وی اسکرین پہ آ کے, ساتھ اقبال شاہد کو بٹھایا ہوتا ہے, تو وہ تو کہیں گے کہ یار یہ جو تنقید ابھی اکنامک فورم میں خان صاحب ابھی تقریر ہو رہی تھی امریکہ میں, یہ جو ابھی خرم صاحب کہہ رہے ہیں جی جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس عوام کے اوپر, اس کو ٹیکس جو زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جس ملک میں بھی, افریقہ کی انہوں نے آج مثال دی ہے, جب افریقہ میں جس ملکوں کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس عوام پر لگ گیا وہاں کبھی ترقی نہیں ہوتی, وہ فقیر ہی ہوتے ہیں, وہ مانگتے رہتے ہیں. یہ اس لیے عوام تو اب بھی ٹیکس دے رہی ہے, کہاں ٹیکس نہیں آج ہی ہوا یہ جو ریفرنس دے رہے نہیں, جو ریفرنس دے رہے ہو کہ امریکہ میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی مان سے یہ روز پڑھتے ہیں مسکم. اچھا جی, ایک جو بہت اہم جو ایشو ہے جو ڈائریکٹلی ہماری اسٹیبلٹی اور اکانومی پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے, وہ لگاتار دہشت گردی ہے. اور خاص طور پہ جب سے افغان طالبان حکومت آئی ہے 15 اگست 2021 سے, اس کے بعد سے جو کراس بارڈر جو انکرشنس ہیں, ٹی ٹی پی کے حملے ہیں, وہ اتنے بڑھ گئے ہیں. ابھی لیٹسٹ جو حملے ہوئے چترال پہ, کئی 100 دہشت گرد, اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جو چیف ہے وہ خود اس کو کمانڈ کرتا ہوا پاکستان کی چیک پوسٹ پہ حملہ آور ہوا افغانستان سے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی موومنٹ کا پہلے سے اندازہ ہو رہا تھا. وہ ایریا بہت ٹریچرس ہے لیکن ان کو جواب صحیح دیا گیا اور واپس دھکیل دیا گیا. لیکن یہ جو ہمارا یہ بارڈر کے اوپر یہ شروع ہو گیا دہشت گردی, صرف ٹی ٹی پی کے علاوہ افغان طالبان حکومت کی آشیرواد کے ساتھ, یہ ایک بڑا ایسا ایک ایشو ہے جس کو ٹیکل کرنا چاہیے ایک سسٹینڈ طریقے کے ساتھ. تو خرم صاحب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ شاید یاد ہوگا جب ایک ہمارا ڈیلیگیشن گیا افغانستان تو اور اس پہ شکایت کی ٹی ٹی پی کے کہ آپ کے وہاں پہ کنڑ میں ننگرہار میں بیسز موجود ہیں تو ان کو آپ روکیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ روکنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن آپ دہشت گردی کو الگ رکھیں اور جو ہماری ٹریڈ اور
کامرس وغیرہ ہے اس کو الگ رکھیں، دہشت گردی ہوتی بھی رہے تو ہمارا یہ کام رکنا نہیں چاہیے. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طورخم پہ آج کئی روز سے بارڈر بند ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری رپورٹس کے مطابق ہمارے ایریے میں اور اس کے قریب کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی، جس کو انہوں نے روک دیا. تو یہ جو مسائل ہیں اس کے اوپر ایک کانکریٹ ہماری پالیسی کیوں نہیں بن رہی، ایک اسٹریٹجی کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ اور اس طرح بجائے اس کے کہ ہم نی جرک ریئیکشنز کریں، جیسے ایک زمانے میں پچھلے دور میں جنرل فیض اور عمران مل کے واپس لے آئے TTP کے لوگوں کو، اور اس کا شاخسانہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک پالیسی کیوں نہیں بنائی جاتی، آفیشلی آرٹیکولیٹڈ پالیسی اس کے اوپر؟ نبی صاحب، بات یہ ہے کہ جو افغان جو طالبان ہیں ان کی پاکستان میں ان کی جو ایک مٹیریل جو سپورٹ تھی وہ تو کبھی بھی ہم اس کو ڈینائی تو کرتے رہے، لیکن وہ ایسے اٹ واز این اوپن سیکرٹ. اور کابل میں افغان طالبان کی جو انٹری ہے، نہیں وہ تو مانتے نہیں نا، آپ کا احسان نہیں مان رہے، کہہ رہے آپ نے تو ہمیں نقصان پہنچایا. نہیں وہ نہیں مانتے، وہ ایک بات، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری پالیسی کا فیلئر ہے. ہاں، تو اس میں کسی آپ ایک یا دو شخصیات پر نہیں کہ ڈال سکتے. یہ میرا انسٹیٹیوشنل یہ گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا کہ ٹو ہیو اے فرینڈلی سپوزبلی اے فرینڈلی گورنمنٹ ان کابل. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن آفٹر 2 years دی ویسٹرن بارڈر ہیز بیکم ویری ہاٹ اینڈ ایکٹیو. اور یہ جو آپ نے چترال کا یہ ہے کہا، چترال واز این آڈیشیس اٹیک، اٹ واز ناٹ اے ٹیررزم. میں نے جو ذکر کیا ہے، میں نے وہ نہیں کہا کہ جو حکومت نے انسٹال کی ہے اس میں 1 یا 2 لوگ تھے. میں بات کر رہا ہوں جو وہاں سے TTP کے لوگوں کو واپس لایا گیا ہے، وہ بڑا ہی اوپیک ایک ڈیسیژن تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک پالیسی تھی. کون سی پالیسی میں ساری ہوتی ہے یہ. آپ اگر 2 بندے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کہیں سے وہ کہیں کسی کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوئی، کہیں میڈیا میں نہیں آیا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، کسی قوانین کو اس میں حرکت میں نہیں لایا گیا. وہ آئی تھنک تو یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی تھی، اپیزمنٹ ہوئی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ان اے ہوپ کہ یہ مین اسٹریم ہمارے وہ تو انٹیگریشن ان کی یہ ہو جائے گی. دے ول گیو اپ. کیسے ہو جائے گی؟ آپ نے پاسٹ دیکھا ہے کہ 15 کے قریب ایگریمنٹ کیا آپ نے ان سے، تمام کے تمام فیل ہوئے، اور ہر ایک کے اوپر یہ ہوا کہ دہشت گردی بڑھ گئی. اور اس وقت بھی جب آپ نیگوشیٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 ہماری شرائط ہیں، ایک ہم آرمڈ واپس آئیں گے، اور دوسرا یہاں پہ آپ جو ڈی مرجر آف فاٹا کر دیں. اس کے باوجود اپیزمنٹ کا کیا جواز تھا؟ نہیں اس کا نہیں تھا. یہ ستارکا صاحب اس پہ آپ بتا دو. یہی بتا دو کہ وہ آپ رہے ہو انٹیلیجنس بیورو میں، IP میں رہے ہو، آپ بجائے میرے سے یا اقبال شاہد سے سوال کرنے کے، میں سب سے سوال کر رہا ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ٹیررزم کے حوالے سے جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں اقبال شاہد صاحب، تجھے بولتے کیوں نہیں؟ ایسا ہی کہ جس طرح سے یہ لوگ جانتے رہے ہیں اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پرسن جانتا ہے، میڈیا پرسن کو ٹیررزم کی ایک ٹرم لے آئیں. اگر میڈیا پرسن بتا دے کہ یہ ٹرم کہاں استعمال آپ اس کے ماہر ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے، اور آپ کی بڑی گہری نظر آپ کی اس کے اوپر. ایون نوید الہی صاحب، ایون دین میں کہتا ہوں کہ آپ زیادہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو جنرل سی بات ہے، ہارڈ کور انفارمیشن آپ کے سامنے سے گزری تبھی تو خرابی ہوتی ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. یہ الٹا ہمیں سوال کرنا چاہیے. نوید الہی صاحب آپ اینکر ہیں، ہمیں سوال آپ سے کرنا چاہیے مشترکہ. آپ کے ویوز لے کے فیصلہ ہم کریں گے. نہیں اقبال شاید، اور ہمیں مشترکہ طور پہ آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو دوبارہ جڑیں پکڑ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے. چلے نوید الہی صاحب، یہ میرا اور اقبال شاید آپ کا مشترکہ سوال ہے. چلیں جی آپ. ٹھیک ہے، میں تو چند اس میں جملے بولنا چاہوں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ جو بھی اسٹریٹجی اختیار کریں، تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ان کی باتیں سمجھ کے پھر آپ ایک اسٹریٹجی تیار کریں. آپ اور میں بیٹھ جائیں 2، ہم عقل کل سمجھیں اپنے آپ کو. آپ بڑے ماہر ہیں، 30-35 سال کی آپ کی انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ان سروس میں رہا ہوں، تو ہم سمجھے نہیں. اس کے کئی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان تمام اسٹیک ہولڈرز سے آپ بات کر کے، جیسے میں پہلے بھی 2-3 دفعہ مثال دے چکا ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم جیسے UK میں انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کانٹیسٹ کو 137-138 پیجز کی. تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے انہوں نے کہا یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ادارے اس کا یہ کام ہے، ہم 2 سال بعد پوچھیں گے کہ اس سے کیا نتائج ہے، اگر ضرورت ہوگی ریویو کریں گے. ہمارے یہاں پہ ایسا کوئی نہیں. اپنے ملک کی مثال آپ کو دے سکتے ہیں. نمبر 1 ریزن تو یہ ہے. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری پالیسیز میں نی جرک ڈیسیجنس ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایک سسٹینیبل
آپ کا ایکشن نہیں ہوا. تو ہمیں ڈیلیبریٹ پلان اینڈ سسٹینڈ ایفرٹس چاہیے ہیں ایز پر اسٹریٹجی وچ از مسنگ. صاحب جی ہاں، وہی میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا یہ پالیسی فیلئر یہ ہے رہا، اس کو ریویو کرنے. ابھی جیسے یہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے پشاور میں تو اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ریزالو شو کیا کہ دے وڈ ٹاک ٹو ٹی ٹی پی. ایک فیصلہ ہو گیا ہے، جیسے آپ نے کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کا، تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا دے ول ٹاک اونلی ٹو عفان انٹرم دی گورنمنٹ فار ریزولوشن آف دس ایشو. اور اس لیے آپ نے دیکھا جس دن اٹیک ہوا اسی دن ہی وہ طورخم پر بھی انسیڈنٹ ہوا، اور طورخم بارڈر ہیز بین کلوز آن آر فرام اس، اور ہم نے اس کو یہ. چلیے آپ کوئکلی بتائیں کہ کیا کوئی ایک سولوشن کیا ہے. جی دیکھیں سولوشن ہے کہ آپ عفان یہ طالبان سے آپ کے بات کریں ٹو رین ان دوز تو ٹی ٹی پی فیکٹرز واٹ عفان طالبان tells us is that we should talk to TTP. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کا کوئی اب کہیں سے آپ شروع کرنا کہاں سے کریں گے. لیکن آپ ایک درمیان میں ون لائن دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں جو طاقت کے مرکز ہے وہ گھنٹہ گھر بننا چھوڑیں. آپ کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر گفتگو کریں، یہاں ون مین شو ہوتا ہے، یہاں کوئی کسی بندے کے ساتھ مشاورت نہیں ہوتی. اسٹیک ہولڈر کا آپ کس کو کہتے ہیں؟ عوام اسٹیک ہولڈر ہے. کیا مجھے بتائیے کہ 564 حملے ہوئے ہیں اس وقت تک، تو کس پر حملے ہوئے ہیں؟ 101 سویلین پر ہوا ہے. جب فاٹا کی مرجنگ ہوئی ہے تو پھر آپ ہم پرانی باتوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. لوگ آ گئے ہیں، ان کو قومی ادارے میں شامل کریں اور عوام کے ساتھ مشاورت کریں، آزاد کریں. تمام مہمانان کا شکر گزار ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.